قریب آ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى وقدر فہدى۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم له اخذکم وان فررتم منہ ادرککم، کہ اے دنیا کے انسانوں، بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو، دوڑو جہاں تک دوڑ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تک بچا سکتے ہو، لیکن موت تمہارے پیچھے ہے اور ایک دن تمہیں پکڑے گی۔ اس کے لیے ہانگ کانگ کراچی برابر ہے، اس کے لیے لندن لاہور برابر ہے، اس کے لیے نیو یارک اسلام آباد برابر ہے۔ اینما تکونوا، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہاں آ کر تمہاری طاقت بڑھ نہیں جائے گی۔ اینما تکونوا، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور جو اس سے بھی اونچی بلڈنگیں بنانا چاہتے ہو بنا لو، کیا ہوگا؟ کہ الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم لوہا اور پتھر اس کو پیس کر بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرو اور بڑے بڑے پہرے دار کھڑے کرو، اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ ان فررتم منہ، اگر بھاگو گے تو ادرککم، اس کی رفتار تم سے تیز ہے، تمہاری رفتار سے اس کی رفتار تیز ہے، لہذا جو تمہیں پکڑے گی۔ وَإِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ،
اس کا مقابلہ کرو گے؟ وہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہاسپٹل بناؤ گے کہ ہم موت سے لڑیں گے، تو ڈاکٹروں سمیت بہا کے لے جائے گی۔ اس سے ٹکرانے کا آخری انجام یہی ہے کہ انسان پچھڑتا ہے، مرتا ہے، گرتا ہے، اور فتح موت ہی کو ہوتی ہے۔ یہ وہ اللہ کا امر ہے جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین پہ گرایا، بڑے بڑے شاہ سواروں کی گردنوں کو مروڑ کے پھینک دیا، بڑے بڑے تن آور، زور آور اور بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہوں کو بے نشان کر دیا، اور ان کے جسموں سے ان کے گوشت کو ادھیڑ کے رکھ دیا، ان کی ہڈیوں کو برادہ بنا دیا، ان کی ہڈیوں کو چورا بنا دیا، اور انہیں زیر و زبر کر دیا، اور انہیں بے نشان کر دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں رہو یا سندھ کے چولستان میں رہو، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ نمونے کی جگہ نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ اٹھ جانے والی اور چھوڑ جانے والی مسند ہے۔ یہاں آنا جانے کے لیے ہے، یہاں آنا آنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہاں آنا آنے کے لیے ہوتا تو آج ہمیں تو رہنے کی جگہ ہی نہ ملتی۔ یہاں ویسے ہی آپ لوگ مرغی خانوں میں رہ رہے ہو، تو اتنے اتنے تمہارے ڈربے ہیں، تو یہ بھی نہ ملتے اگر یہاں آنے والے آتے ہی رہتے اور جانے کا انتظام نہ ہوتا، تو پھر تو ہمارے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہاں آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ یہاں آ کر انسانی علم خاموش ہو جاتا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہاں آ کر انسان کا علم خاموش، کچھ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ اپنا علم اتارتا ہے، یہاں اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، یہاں اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس کی خبر سناتا ہے کہ ایک فرد کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت، ایک اسلم اکرم کی موت، ایک اس کائنات کی موت، اس پوری کائنات کی موت ہے۔ اس کو جتنا بھی مضبوط بنا لیا جائے، بنانے والے کا اعلان ہے کہ مجھے اسے توڑنا ہے، اسے باقی نہیں رکھنا، اسے توڑنا ہے۔ قل ای وربی لتأتینکم، مجھے میرے رب کی قسم اس کائنات کے ٹوٹنے کا دن طے ہو چکا ہے، اور وہ آ کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گا، اچانک ایسے ہی بازار گرم ہوگا، جمعہ ہی کا دن ہوگا، جمعہ ہی کا دن ہوگا، اور ایسے ہانگ کانگ کا بازار اپنے عروج پر ہوگا، ہر ایک کو فکر پڑی ہوگی آفس جانا ہے، آفس جانا ہے۔ اس سے پہلے ہو چکا ہوگا، یہاں تک تو نمٹ چکا ہوگا کام، اس سے پہلے ادھر سورج نکلے گا، جیسے روز نکلتا ہے، اسے بھی خبر نہیں کہ آج میرا آخری چمکنا ہے، اور رات اور دن آپس میں جدا ہوئے ہوں گے حسب معمول، لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ اس دن بھی وہ جدا ہو رہے ہوں گے۔ رات یوں سمجھے گی کہ اب کل آؤں گی، اور دن یوں کہہ رہا ہے کہ تو جا اور میں آ رہا ہوں۔ یہ دونوں کی جدائی اور ملاپ چلتا چلا آ رہا ہے۔ رات گئی اور دن ہولے ہولے نقاب کشائی کرتا ہوا سامنے آ رہا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلنا شروع ہوئے، اور لوگ اپنے آفیسز کو بھاگنا شروع ہوئے۔ ماؤں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اور ان کے لیے ناشتے تیار ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے یونیفارم تیار ہو رہا ہے، ان کی کتابوں کو بیگ میں رکھا جا رہا ہے، اور ادھر بھاگم بھاگ منڈیاں کھل رہی ہیں،
اور ادھر جلدی جلدی سٹورز پر لوگ جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اوفو میں تو آج 10 منٹ لیٹ جا رہا ہوں, آفس میں پہنچنا ہے, رش ہے, میرا کیا بنے گا. یہ ایک سب بالکل ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے, ایسے ہی صبح ہوگی جیسے آج صبح ہے, ایسے ہی بازاروں کی طرف لوگ آ رہے ہوں گے اور یہ بڑے بڑے سٹورز کھلے ہوئے ہوں گے اور یہاں ایسے ہی لائنیں لگنے کے لیے لوگ قطار بنا کے کھڑے ہوں گے کہ مجھے یہاں سے برانڈڈ سودا خریدنا ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے. اور کنٹینر کے لیے فون کیے جا رہے ہوں گے, پہنچے کہ نہیں پہنچے, ڈیلیور ہوئے کہ نہیں ہوئے, پاکستان سے چلے کہ نہیں چلے, اور وہاں فلاں جگہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. اسے خبر نہیں کہ گھڑی آ چکی ہے, وقت آ چکا ہے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. خبر ہی نہیں کسی کو. اوہ اللہ کے نبی نے کیا نقشہ کھینچا ہے. کہا دکاندار اور گاہک میں مکالمہ ہو رہا ہے, یہ کپڑے کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ کہتا ہے 10 روپے میٹر ہے, 100 روپے میٹر ہے, 50 روپے میٹر. کہتا ہے 10 میٹر ناپ دو, تو ایسے ناپ رہا ہے, ایسے ناپ رہا ہے. اور 10 میٹر, یہ 10 میٹر تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, وہ ایسے ناپ کر اس نے یوں کینچی ڈالی, کپڑا یہاں ہے, کینچی یہاں ہے, اور اس کو کاٹنے کے لیے کینچی یہاں آ چکی ہے. اور اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے پیسے گن رہا ہے, اور اس کو دینے کے لیے اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں, اس کے ہاتھ میں یوں کینچی ہے. اور ایک دم میرے اللہ کی طرف سے دھماکہ ہوگا, وہ کینچی کپڑا نہ کاٹ سکے گی, وہ یوں گر جائے گی, اور کپڑا یوں چلا جائے گا, پیسے یوں اڑ جائیں گے, وہ یوں ادھر جا گرے گا, مال اس کے اوپر آ کر گرے گا. اور ایک دم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یہ کیا ہوا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ کیا ہوا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ آسمان پھٹا, ایک آواز آئی, آواز آئی. اوہ گاڑیاں, وہ آواز پہلے بڑی دلکش ہوگی, ایک دم گاڑیاں رک جائیں گی, آفس والوں کو آفس بھول جائیں گے, کہیں گا کیا کیا دل فریب, دل رباب میوزک ہے, کیا خوبصورت آواز ہے. تو اس کو آفس بھول جائے گا, گاہک کو سودا بھولے گا, اور بچوں کو سکول بھولے گا. اور ایک دم اس آواز میں ایک تیزی آئے گی, تیزی آئے گی, تیزی آئے گی. پھر وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچوں کو گود کھلا رہی اور دودھ پلا رہی اور دیکھ دیکھ کے وارے جا رہی, رب ذوالجلال کی قسم وہ اپنے بچے کو ایسے پھینکے گی جیسے کوڑا پھینکا جاتا ہے کہ یہ مرتا ہے تو مر جائے, میری جان بچ جائے. اس کا سے پھینکے. بوڑھے ماں باپ کو جوان اولادیں دھکا دے دیں گی اور بھاگیں گے کہ یہ بوڑھے مرے, ہم تو بچے, ہم تو جوان ہیں, انہیں مرنا چاہیے, ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے, نہ بوڑھا بچے گا نہ جوان بچے گا. سب کے لیے زلزلہ, سب کے لیے ہیبت ناک آواز, اور کینچی گرے گی, کپڑا ادھر جائے گا, بادشاہوں کو بادشاہی بھول جائے گی, ہانگ کانگ کے بازاروں میں افراتفری مچ جائے گی اور بلڈنگیں ہلنے لگ جائیں گی. اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو کیسے میرا رب ہلائے گا اور گرائے گا اور خشک پتوں کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. انسان کی تو کیا حیثیت ہے. قل ينسفها يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. تو دیکھے گا کہ پہاڑ ریت بن جائیں گے
اور ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین تھر تھرا جائے گی، پہاڑ کپ کپا جائیں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور کائنات زیر و زبر ہوگی، اور انسان بھاگ رہے ہوں گے، بادشاہوں کو بادشاہی بھول جائے گی، وزیروں کو وزارت بھول جائے گی، صدر کو صدارت بھول جائے گی، اور تاجروں کو تجارت بھول جائے گی، منڈی والوں کو منڈیاں بھول جائیں گی، ماں باپ اولادیں ماں باپ کو بھول جائیں گے، اور اولادیں ماں باپ کو بھول جائیں گی، ماں باپ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامند کو چھوڑ جائیں گی، خامند بیویوں کو چھوڑ جائیں گے، ڈاکٹر مریضوں کو چھوڑ جائیں گے، مریض چلاتے ہوئے پکار رہے ہوں گے، لیکن آج ڈاکٹر کے لیے بھی موت ہے اور مریض کے لیے بھی موت ہے، آج سب طرف موت کا رقص ہے، اور سب طرف آج موت کا راج ہے، کہ بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مٹ جانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مٹ جانے کے لیے قائم کی گئی ہے، یہ امتحان کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ تو سب میں مٹانے کے لیے بنا چکا ہوں، اس کا مٹنا طے ہو چکا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ آئے گا وقت پھر تم ٹال نہ سکو گے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، مجھے تو قریب نظر آتا ہے۔ ایک دم اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو ہلا دے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس وقت مسلمان کوئی نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے۔ اللہ مسلمان کو قیامت نہیں دکھائے گا، اور ایک مسلمان اللہ کے دربار میں اتنا قیمتی ہے، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زندہ ہے اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ ان کو پہلے موت دے دے گا، سب کو مار دے گا، صرف وہ رہیں گے جنہیں اللہ کا پتہ نہیں ہے، اللہ انہیں جھنجھوڑے گا، اللہ ان کو یہ دن دکھائے گا۔ اس کائنات کا سب سے خوفناک دن وہ ہے جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کس بات کی خوشی ہو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل نے سور کو اپنے منہ میں لے لیا ہے اور گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور عرش کی طرف اس کی نظر ہے یوں، اور وہ پلک نہیں جھپکتا، ایسے پلک نہیں جھپکتا کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے اور اللہ کا امر نازل نہ ہو جائے۔ وہ آنکھوں کی ٹکٹکی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سور کو منہ میں پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب میرا اللہ کہے پھونک دو، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فإذا نفخ في الصور ينظرون إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة، ایک آواز، ایک پکار، ایک خوفناک آواز جو ہانگ کانگ کی بلڈنگوں کو پتوں کی طرح ہوا میں اڑا دے گی، بکھیر دے گی، اور یہاں کے بڑے بڑے نقشے نظام ایسے ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے کہ نہ باسی رہیں گے، نہ مکین رہیں گے، نہ مکان رہیں گے، نہ دھرتی نہ آکاش۔ اللہ ایک ایک پر موت کو نافذ کرے گا۔ نہ آج کوئی رونے والا ہے، نہ آج کوئی کفن کرنے والا دینے والا ہے، نہ آج کوئی دفن کرنے والا ہے، نہ آج کوئی قبر بنانے والا ہے، نہ آج کوئی کسی کا نوحہ پڑھنے اور کہنے والا ہے، نہ آج کوئی کسی پر آنسو بہانے والا ہے کہ آج اس کا دھوکہ سامنے آ گیا، ہاں یہی دھوکہ تھا، ہم تو اسے اصل سمجھتے رہے۔ پھر اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوگا، اور پہلے آسمان کے فرشتوں کے بارے میں حکم ہوگا ان کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ فرشتوں نے انسانوں کو مرتے دیکھا تھا، آج انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے دھڑم، پھر اللہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے گا، پھر وہ بھی دھڑم، پھر تیسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے گا، ان پر بھی موت، پھر
پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کی روح قبض کر دی جائے۔ عرش کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی ہیبت اور قدرت کے لیے فرشتوں کے ذمے کا انہیں عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ أَهْلَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے اٹھانے والوں کو موت، تو دھڑم نیچے گریں گے، اور عرش اللہ کے امر کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا پھر بھی کھڑا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ تیرے 4 غلام باقی ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، باقی سب کو موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، فَلْيَمُتْ اسرافیل، وہ جو سور پھونک رہا تھا جس کی آواز سے آسمان پھٹ گئے، زمینیں پھٹ گئیں، انسانوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل مر جائے، تو اس نے ایسے سور پکڑا ہوا ہوگا تو وہ گرے گا تو سور ایسے ہوا میں اٹھ جائے گا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ پنکھا لگا ہوا ہے چھت کے ساتھ، ایسے وہ سور اللہ کے عرش کے ساتھ اس طرح لگ جائے گا اور اسرافیل زمین گرے گا نیچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ جبریل و میکائیل و انا، یا اللہ جبریل، میکائیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ کا عرش کانپ اٹھے گا اور اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو، ان کو موت نہ دو۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، اگر اس دنیا میں اس کائنات میں کسی کو موت سے بچا تھا تو میں اپنے حبیب محمد کو بچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں بھی موت کا پیالہ پلا دیا۔ تو جبریل تو ادنا خادم ہے اور میکائیل تو ادنا خادم ہے، لیکن ایک بات آپ کے رب کی ہے انک میت، موت کا پیالہ آپ کو بھی پینا پڑے گا، اس سے صرف تیرا رب پاک ہے، باقی جو دھرتی میں ماں کے پیٹ سے آیا ہے یا اللہ کے امر سے جیسے فرشتے آئے ہیں ان سب کے لیے موت ضرور ہے۔ تو اللہ کے ایک امر کے ساتھ جبریل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہوگا اور میکائیل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ تو اسرائیل کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی کہ اسے پتہ لگ جائے گا کہ ہن میری واری لگ گئی۔ کون باقی؟ تو وہ ایسے کام کر کہے گا یا اللہ اب تو بس تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب موت کے تاریک اندھیروں میں اتر گئے، گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، مر جا۔ ملک الموت ساری کائنات کی روحیں کھینچنے والا آج اپنی روح کھچتی دیکھے گا تو ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان تھر تھرا جائیں گے۔ جب وہ چیخ مارے گا وہ گرے گا، وہ سب موت کے ڈھیر تلے دب گئے۔ تو پھر میرا اللہ تعالی، اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، کون اللہ؟ الحی القیوم، کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، کون اللہ؟ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کون اللہ؟ الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد الولي المحصي مبدي معيد الماجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے کا تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. کوئی ہو تو آئے، سب تو زیرو ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین آسمان کو ایک اللہ جھٹکا دے گا. پھر اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر اللہ جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار مہیمن متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے ہی تمہیں موت دی اور میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی تمہیں بنایا، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا اور میں ہی دوبارہ تمہیں زندہ کر دوں گا. یہ ساری کائنات میرے بھائیوں اپنے انجام کی طرف سفر کر رہی ہے. تیزی کے ساتھ ہم اپنی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، بھاگ نہیں سکتے ہو. ان اقمتم لہو اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، ٹکر لوگے گرو گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے. تو جب نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی. آپ لوگوں کو تو جلدی پڑی ہوتی ہے نا، جلدی سارا یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں کوئی آگ لگی، بھاگے جا رہے ہیں. جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. کس چیز کی جلدی کرو؟ النجا 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 النجا، اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کی جلدی کرو، جہنم سے بچنے کی جلدی کرو، جنت کو حاصل کرنے کی جلدی کرو، اللہ کو راضی کرنے کی جلدی کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی جلدی کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں جلدی. الوحا الوحا، تیزی دکھاؤ، سپیڈ پکڑو. کس چیز کی؟ النجا النجا، کامیاب ہو جانے کی سپیڈ پکڑو. کہ کامیاب اسے نہیں کہتے جس کی ہانگ کانگ میں تجارت چل جائے، جس کے ہانگ کانگ میں جائیدادیں بن جائیں اور جس کے یہاں کاروبار چل جائیں. کامیاب اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا. کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا. کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا بنا لیا. کامیاب وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہو گئی. باقی کے لیے ناکام. تو میرے بھائیوں پوری دنیا کے انسان اس خوفناک انجام کی طرف سفر کر رہے ہیں. صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا. باقی جو بنایا ہے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اللہ کو مرنے سے پہلے راضی کرنا پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ نے فرض کر دیا، پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت بنا دیا. یہ
اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، تو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ ان سب کے لیے تو نے یہ چیزیں بنائیں، ابراہیم تیرا خلیل بنا، موسیٰ تیرا کلیم بنا، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے محبوب تم میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے جو ان میں سے کسی کو بھی نہیں دی، صرف آپ کو دی ہے۔ کہا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہوگا، لا الہ الا اللہ اوپر جائے گا ہی نہیں جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ جڑے گا نہیں۔ توحید اسی وقت قبول ہے جب رسالت کا اقرار ہوگا، میں اسی وقت راضی ہوں گا جب تو راضی ہوگا۔ اللہ دیکھو نا، عجب آیت ہے، قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بہت بلند بیان کیا ہے، لیکن ایک آیت آخری درجے کی ہے، آخری درجے کی ہے کہ جس سے اونچی شان اور بیان ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ اب میں اتنا سفر کر کے کیوں آیا ہوں، میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں، آپ سننے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قسم پتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کہ نہیں مجھے قبول نہیں ہے، نہ مجھے تمہارا بولنا قبول ہے، نہ مجھے تم لوگوں کا سننا قبول ہے۔ اللہ بے نیاز ہے کہ مجھے قبول نہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، ساتھ ان کے کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ پیچھے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو یہ بھاگ کے کیوں آیا، تیری قوم پیچھے رہ گئی، تو بھاگ کے آگے آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر جلدی آ جائے تو مالک کو خوشی ہوتی، تو یا اللہ میں نے دوڑ اس لیے لگائی ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر میں ناراض ہوں تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، اور اگر میں راضی ہوں تو کچھ بھی نہیں کھویا تم۔ اللہ کی قسم، اللہ کو راضی کرنے والا کچھ بھی نہیں کھوتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کچھ بھی نہیں پاتا۔ لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدري ان له قاتلا يعني النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی ہائے نہ کرنا کہ کبھی ہمارے پاس بھی ایسے ہوتی، تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا عذاب آ رہا ہے۔ تو اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ یہی اللہ، پہلے پورا واقعہ سنو۔ کچھ دن وہی نہیں آئی، کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آیا۔ اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں۔
کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا پردادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی، 23 برس۔ اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے، 24,000 دفعہ حاضر ہوئے۔ کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں۔ کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی، تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَضَى۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے، اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَدَّعَهُ چھوڑ دیا، قَلَا ناراض ہو گیا۔ یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، وَدَّعَهُ وَقَلَا، وَدَّعَهُ وَقَلَا۔ اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ، اچھا اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے، اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے۔ منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے، تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی۔ تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا، تو بس 7واں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ، کلام لے کر آیا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں، مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں، اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے، اور جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ یہ فطری لہجہ ہے انسان کا۔ یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے
یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہوئی جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے. والضحی، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم. ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا. وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. دوسرا ترجمہ والضحی، مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے. تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا. تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے. والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک، میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر دوں، تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں؟ تیرے لیے تو مجلس سجائی. ما ودعک ربک، میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. وما قلا، میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا، بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، میں تیری رضا چاہتا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ جو فا ہے یہاں، فا اس نے کمال کر دیا ہے، یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف، لفظ بھی نہیں، ایک حرف فا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے. دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا. اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا. اب تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، وہاں میں نے یہ کیا، وہاں میں نے یہ کیا، وہاں میں نے یہ کیا. اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں. والضحی، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے. آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے. حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے. پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے. ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح. الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا. کیوں یتیم کر دیا؟
کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ کہ تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الاب، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا۔ میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ و یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے پھرتے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گیا، ایسے نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک گیا۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جانے جس پر بھوک آئی ہو، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر تھا، اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر یوں کر رہے تھے۔ پھر اٹھ کے بیٹھ کے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ
آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے گئے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوں گے۔ میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ بات قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے۔ تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا، میں اپنے امت کی غریبوں کی تسلی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجمع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے۔ وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جسے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں، میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا ہوں، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے، اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتا، داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدی، تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات، اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا، خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا۔ واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جعلہ دکا
پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر ساتوں آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا، اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے، پھر عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لاؤں، اشارہ کہاں سے لاؤں، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا، اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں۔ تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان 7 سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گیا۔ صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے۔ تو آگے سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگی دور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو، ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام، اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے، ہمارے لیے 2 عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں۔ 2 اس میں نفی ہیں، 2 اثبات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2 پازیٹو ہیں۔ لا الہ یہ نفی، یہ نیگیٹو ہے، الا اللہ یہ پازیٹو، یہ اثبات ہے، محمد الرسول اللہ یہ پازیٹو، یہ اثبات ہے، لا نبی بعدہ یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے، یہ کلمے کے مفہوم میں ہے، مفہوم میں
کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے، محمد الرسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ مل کر یہ کلمے کے اندر اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے، روح کو جیسے ظاہر نہیں کیا جاتا، اندر کی چیز ہے، لا نبی بعدہ اندر ہے، اسے ظاہر کلمے کا ساتھ جوڑ کے نہیں کیا جاتا، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کلمے کا معنی میں حصہ بنتا ہے، لفظوں میں نہیں، معنی میں حصہ بنتا ہے۔ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہے، اس کے بعد کلمے کا کوئی لفظ حصہ نہیں ہے، لا نبی بعدہ اس کے مطلب کا حصہ ہے، مطلب کا۔ ان چار چیزوں کے چار مطالبے ہیں۔ لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے پتھر کے آگے سر نہ جھکا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی طرف اپنے رخ کو نہ پھیر، اور الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا بن جا، اللہ کے آگے سر جھکا دے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنے سر کو میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا اللہ کی طرف۔ یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ زندگی اللہ اس کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے۔ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا تیسرا حصہ، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ یہ مجھے بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور نقلی سودا بنا کے لوگ بیچ لیتے ہیں کہ نہیں بیچ لیتے؟ بک جاتا ہے نا؟ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ نقل تو مارو، ان کا جی اندر تو ٹھیک ہے نہیں، باہر کو کیا کریں؟ اللہ کے بندو، باہر کو بنانا پہلے ہوتا ہے، اندر کا بنانا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے، پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی، کہ پہلے روح آتی پھر بچہ آتا ہے، پہلے جسم ہے پھر روح ہے، پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، ہم نقل تو ماریں۔ اگر دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، نقلی سودا بنا کے اپنا مال بیچ لیتے ہیں، جبکہ دنیا والے پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور میرا مالک تو ویسے ہی معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ محشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ کہے گا چلو ایک نیکی تو مل ہی جائے گی، تو اپنی اماں سے بات کرے گا، اماں ایک نیکی تو دے۔ وہ کہے گی توبہ توبہ میں کتھوں دے ہوں، میں تو آپ بڑی لوڑ ہے۔ تو پھر وہ کہے گا چلو ابا ایک نیکی دے دے۔ ابا کہے گا پترا کہیں ہور نال گل کر، میں نے آپ آج بڑی لوڑ ہے۔ پھر وہ بیوی سے بات کرے گا، بچوں سے بات کرے گا، سب منکر ہو جائیں گے، کہے گا ہائے ایک نیکی سے مار کھا کے۔ تو اس کی ہائے اور اس کی پریشانی پر ایک آدمی اس سے پوچھے گا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کھٹ گئی، ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی وجہ سے اب میرے لیے جہنم ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہے گا تجھے مبارک ہو، تیرا کام بن گیا۔ کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، میرے تو کسی کام دی ہے نہیں، ہوئے تامی لتر نہ ہوئے تامی لتر، تو میں تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، تجھے دیتا ہوں۔ وہ تو چھلانگے لگاتا ہوا کہ اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ وہ کیویں بن گیا تیرا کام، کیویں بن گیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے پاس ہو تو بھی میرے کسی کام کے، میرے پاس نہ ہو تو بھی میرے لیے تو تیری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے۔
تو تیرے بندے کا کام بن جائے گا، اس لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جائے اور یہ بھی جنت میں جائے۔ تو بھائی اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم اسی کی نقل اتاریں گے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، چاہے ہمارا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ اندر میں پاخانہ ہے تو کپڑے بھی میلے پہن لو، کیوں بھائی؟ اندر میں جو پیشاب اور پخانہ ہے کپڑے بھی میلے پا رہا، نہ استری کرو نہ دھو، ایویں ہی پائی رکھو سا دھواں طرح، نہ نہاؤ نہ دھو، چونکہ اندر تو گندا ہے تو باہر کو صاف رکھ کے کیا کرنا؟ روزانہ نہانے بیٹھ جاتے ہو، کیوں نہاتے ہو؟ اندر تو تمہارے پخانہ بھرا ہوا ہے تو تمہارے نہانے کا کیا فائدہ؟ اندر تو تمہارے پیشاب بھرا ہوا ہے تو تمہارے چٹے کپڑے اندر کی فائدہ؟ ارے بھائی ظاہر کو بناؤ تو اندر بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ نقل اتارو، محمد الرسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف ایک مہر لگتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جاتی، صرف ایک مہر لگنے سے۔ کسی برانڈڈ چیز کی قیمت صرف اس کی مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے، اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے اور لوگ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے۔ مہر، یہ مہر ہے، مہر لگاؤ، برانڈڈ بن کے مرو۔ یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے۔ کبھی میرا نبی ننگے سر نہ پھرا، تم مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہو، کبھی زندگی میں ننگے سر نہیں پھرے، سوائے احرام کی حالت کے کبھی آپ نے سر سے ٹوپی نہیں اتار۔ اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، ڈالر بناتے بناتے مر گئے تو کیا کمایا؟ وہ پاکستان میں قبروں پہ کوئی پڑھنے نہیں جاتا، ہانگ کانگ میں کون جائے گا جہاں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے؟ ہم قبرستان میں تھے ایک جنازے میں، تو ایک شخص میرے جاننے والے تھے، تو ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، میں تعزیت کے لیے نہیں گیا تھا، نہ جا سکا، نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا اپنے والد کی قبر بتا دو، میں فاتحہ پڑھ دوں۔ بیٹا، پوترا نہیں، پڑھ پوترا نہیں، پتر، بیٹا، بیٹا۔ تو مجھے لے کر ایک قبر پہ آ گیا، کہا یہ ابا جی کی قبر ہے۔ میں کوئی چند سیکنڈ ابھی کھڑے ہوئے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا اے تیرے ابے دی قبر نہیں۔ ہاں ہاں، پوتے کو نہیں غلطی لگی، پڑ پوتے کو نہیں غلطی لگی، پتر، بیٹا، بیٹا۔ کسی اور کی قبر پہ مجھے کھڑا کر کے ابے، اے ابے دی قبر ہے۔ پیچھے سے کہا اے تیرے ابے دی قبر نہیں ہے، ہاں بلکہ اڑی ہے۔ تو غیر نے بتایا کہ یہ تیرے ابا کی قبر ہے۔ ایسی بے وفا اولاد کے لیے میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دوں؟ تو مجھ سے بڑا دھوکہ کھایا ہوا کون ہے؟ مجھ سے بڑا خسارے اور ٹوٹے والا کون ہے؟ تو بھائیو، اپنا ٹائٹل بدلو، اپنا برانڈ بدلو۔ یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے، ورنہ کوڑیوں میں عملوں کی قیمت تبدیل ہو جائے گی، اور مہر لگ گئی تو کوڑیوں کا عمل کروڑوں کا ہو جائے گا۔ اور لا نبی بعدہ، یہ کلمے کا چوتھا حصہ لفظوں میں نہیں، معنی میں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط ملت نہ ہو جائے، سوتے سوتے لوگ سنے اور کہیں کہ طارق جمیل تک کلمہ ہی بتا گیا۔ یہ کلمے کا لفظوں میں نہیں، معنی کا حصہ ہے۔ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تبلیغ کا کام کرو،
اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلمے کی محنت کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو۔ یہ ساری دنیا کے لیے تجارتی مرکز بن چکا ہے ہانگ کانگ، اسے اسلام کا مرکز بنا دو، یہاں دعوت دو، ایمان کی فضا بناؤ، لوگوں کو کفر پہ مرتا دیکھ کر ہائے نکلے ہماری۔ یہودی کا جنازہ گزرا اور آپ نے کہا ہائے، آپ کی ہائے نکل گئی۔ انہوں نے کہا جی یہودی ہے یہودی، کہا اسی پہ تو ہائے کر رہا ہوں کہ ہائے میں اسے کلمہ نہ سمجھا سکا اور یہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، تو وہ کچھ دن نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے۔ کہاں رہتا تھا؟ بنو قریظہ میں۔ کتنی دور تھے؟ 7 میل کا فاصلہ تھا، 7 میل۔ تو آپ اس بچے کا، یہودی بچے کا حال پوچھنے کے لیے 7 میل پیدل گئے۔ آگے پہنچے تو وہ موت کی حالت میں تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو وہ تو سکرات ہے، موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ کمبختوں کو پتا تھا یہ سچا رسول، تو اس نے کہا اطع ابا القاسم، جو یہ کہہ رہا مان لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے ایسے گلاب بن گیا، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسے جہنم سے نجات دیتا۔ یہ درد ہمارا درد بن جائے، صرف جاب درد نہ ہو، صرف کنٹینر درد نہ ہو، صرف سودا بیچنا درد نہ ہو، یہ ہمارا درد بن جائے کہ اتنے انسان جہنم میں چلے جائیں گے کلمے کے بغیر، اور جو مسلمان شراب پیتے مر رہے ہیں، جو زنا کرتے مر رہے ہیں، وہ جب مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ سود کھاتے ہوئے مر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، شرابیں پیتے پیتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، سود کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کس حال میں پیش ہوں گے؟ تو بھائیو یہ لا نبی بعدہ کا تقاضا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے پیغام کا جھنڈا اٹھانا میرے ذمہ ہے، آپ کی بات ہر در تک پہنچانا میرے ذمہ ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے ذمہ تو اپنی آواز لگانا ہے۔ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، تجھ کو اس سے کیا غرض، تو اپنا کام کر، کیا یعنی کہ کھٹکھٹائے جا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے ذمہ اللہ کی صدا آواز لگانا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا ذمہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کا ذمہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب تم یہ دعوے دار ہو کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ ایک پوفو انسانوں کا سمندر ہے جو تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ انہیں سمجھانے والا کون ہے؟ تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی مخصوص طبقے کی نمائندگی نہیں، یہ ختم نبوت کی نمائندگی ہے۔ ہم سب اس وقت مسلمان بنتے ہیں جب ہم ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہم ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے تو ہمارا یہی کلمہ کفر بن جائے گا۔ نبوت کا دعوے دار جھوٹا، اس کے ماننے والے جھوٹے، نبوت کا دعوے دار اسلام سے خارج، اس کی ماننے والے اسلام سے خارج۔ تو ہم نے دروازہ بند کر دیا، ہم نے نہیں، اللہ نے بند کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب اللہ نے بند کر دیا تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے، غیروں کو چھوڑو اپنوں کو دیکھو، 100 میں 90 آدمی نماز نہیں پڑھتے،
اخلاق برباد ہیں، عبادات برباد ہیں، تو ان ساری چیزوں پر محنت کرنا میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ہے۔ تبلیغ اس وقت اس میدان میں ایک خوبصورت محنت ہے۔ بھائیو، اس ملک میں رہنا ہے تو دعوت کے کام کو اپنا ساتھی بناؤ اور اس کو لے کر چلو، تاکہ تمہارے اندر اسلام ترقی کرے اور تمہاری نسلوں میں اسلام باقی رہے اور آگے بڑھے، اور یہاں رہنے والے مسلمان وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے میں فخر محسوس کریں، اور جہاں کی جو پوری 6 بر اعظم کی جو انسانیت ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچے اور وہ کلمے میں داخل ہوں۔ میرے نبی کی بشارت ہے ایک دن یہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ سفر سے واپس آئے تو رنگ پھیکا پڑا ہوا، کپڑے میلے کچیلے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کے رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ قد خلولقت ثیابک وشحب وجہک، آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی نہ رو، نہ رو، ایک دن آنے والا ہے تیرے باپ کا کلمہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ تو بھائی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ایک کام آج نقد کر لو، ایک تو تبلیغ میں وقت لگاؤ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، ہر مہینے 3 دن جماعت بنا کے نکلا کرو، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک کام نیچے اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے، آپ بھی آج کر کے اٹھو کہ آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو کہ آج تک تو اپنی مرضی پر چلتے رہے، یا اللہ آج ہم تجھ سے صلح کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کو توبہ سے جو محبت ہے، اپنے بندے کی توبہ سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے میرا بندہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، آسمان کی چھت کو، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو میں آج سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں، اکثر مجھے نوجوان ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، آج میرے عزیزو توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ جب آپ کہو گے نا میری توبہ، تو آپ کے پچھلے سارے گناہ ایسے دھل جائیں گے کہ آپ کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ مسجد سے ایسے نکلو گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے پچھلے سب معاف ہو گئے۔ آج نئے سرے سے زندگی شروع کرو، اللہ آپ کا ساتھی ہوگا، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ڈھالنے کی محنت کرو۔ یہ تبلیغ اس کی خوبصورت محنت ہے۔